الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين سورہ ذاریات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں، جنتوں سے مراد باغ اور باغیچے، اور چشمے سے مراد جو پانی زمین سے پھٹ کر کے نکلتا ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو متقی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر باغ اور باغیچے یعنی جنت میں، اور وہاں جنت کے اندر زمین سے میٹھا میٹھا پانی جاری رہے گا۔ متقی متقی کون لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر ہوں گے؟ آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو رب ان کو دے گا، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، اور یہ متقی وہ متقی ہیں جو اس سے پہلے محسن یعنی نیک لوگ تھے۔ دنیا میں جب ان کو زندگی ملی تو خوب نیکیاں کی، خوب اللہ رب العالمین کو راضی کیا، خوب احسانات کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں یہ مقام اور مرتبہ دے گا۔ آخذین ما آتاہم، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ لے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین انسان کو ہر وہ چیز جنت میں نصیب کرے گا جس کی چاہت ایک انسان کو ہوگی۔ انسان جو کچھ بھی چاہے گا، بس دل کا ارادہ ہوگا کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، وہ چیز اسی وقت حاصل ہو جائے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا، حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے؟ تمہیں جنت مل گئی، تم خوش ہو گئے؟ تو کہیں گے اللہ ہم کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اس سے بھی بڑی نعمت میں تم کو عطا کرنے والا ہوں، اس سے بھی بڑی نعمت، تم جنت میں چلے گئے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت میں تم کو عطا کرنے والا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تم لوگوں سے خوش رہوں گا۔ یہاں پر دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ ڈر اور خوف یہی ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ رب العالمین کس کام کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ یہ سب ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا۔ اور اس سے بھی ایک بڑی نعمت اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرے گا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنا پردہ ہٹا کر کے متقیوں کو اپنا دیدار کرائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا کہ دیکھو مجھے دیکھو، اور جب وہ متقی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو جنتوں کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ جنت چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن جنت بنانے والا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ متقیوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ رات کے وقت میں وہ بہت تھوڑا سوتے تھے، رات بھر نہیں سوتے تھے، رات پر ان کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اسحار کے وقت، سحری کے وقت، ابھی ہم سحری کا ہم جا رہے ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ ابھی ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہمیں سحری کرنی ہوتی ہے، یہ ٹائم وہ ٹائم ہے جب اللہ رب العالمین نے اس پہلے آسمان پہ، جو پہلا آسمان ہے ساتوں آسمان میں سے دنیا کا جو آسمان ہے، اس پر اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے من یسألنی
فأجيب له ومن يسألني فأعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له. کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو سن لوں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ کے انسانوں کو بلا کر کے کہتا ہے کہ اٹھو معافی مانگ لو، سوال کر لو، جو چاہیے میں تم کو دے دوں گا. اور یہ متقی جو ہوتے ہیں یہ صرف رمضان میں نہیں کہ سحری کے وقت جاگے، سحری کے وقت ہم جاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسمان پہ آ کے سن رہا ہے. لیکن سال بھر جو سحری کے وقت یعنی فجر کی نماز کے لیے جاگتے ہیں، یہ وہ متقی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا. ان کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھ کے سونے والے اٹھ جائیے اور اللہ رب العالمین کے لیے قیام کیجیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کو قیام کیجیے یا اسے تھوڑا کم، آدھی رات قیام کرنا ہے. اور ہمارے پاس تو بہت بہترین آپشن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کر لیا، آدھی رات میں اس نے نماز پڑھ لی. اور پھر جب فجر کی نماز وہ پڑھ لے جماعت کے ساتھ تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو بھی انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین رات بھر کی نماز کا اس کو ثواب دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو متقی وہ ہیں جو سحری کے وقت، صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں. استغفار بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متقی بنا دے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہم کو جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، پھر ہم کو دیکھ سکے. اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم ان خوش نصیبوں میں داخل اور شامل ہو جائیں جن کو اللہ رب العالمین دیدار کرائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.